کوئی معقول رویہ اختیار کرتے، یعنی جو قوانین، معقول رویہ سے مراد نرمی نہیں ہے، وہ جو عدالت کے فیصلے ہیں ان کو تسلیم کریں گے. ان کے حق میں بھی بہت سے فیصلے عدالت نے دیے ہیں، اور ان کے پاس بہترین آپشن ہے شاید خاقان عباسی، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو اپنا نمائندگی کر سکتا ہے، خاندان سے باہر نکالیں اگر بچنا ہے. شہباز شریف تو منظور بھٹو کی حکومت ہی تو 2.5 سال کے لیے بھاگ گئے تھے، اور نواز شریف صاحب بھی جدہ بھاگ گئے تھے، جیل کاٹنے کی ہمت ہی نہیں ہے، بہانہ بنا کے چلے گئے، وہاں اپنا علاج نہیں کرا رہے. وہ مریم کے منتظر ہیں، کچھ کمپنیاں ان کے نام پہ ہیں، طے در طے کمپنیاں، 300 جائیدادیں ہیں جن کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، کاف لیگ میں بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر. کون سی جماعتوں سے ہارون صاحب؟ مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں. پرانے جو خاموش ورکر تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، کہتے تو وہ بلدیاتی الیکشن کا ہے، لیکن وہ دراصل اپنی بارگیننگ پوزیشن ہی بہتر بنا رہے ہیں. خان صاحب نے کچھ کام اچھے کیے ہیں. دس از دا فرسٹ ٹائم ان 18 months 19 months. مثلا انہوں نے آٹے کا بحران ٹھیک ہینڈل کیا، چینی کا بحران ٹھیک ہینڈل کیا، اس پہ سختی کی. اب وہ زور دے رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ تو خیر جاری کیے، وہ اس کو صحیح پروپیگیٹ نہیں کر سکے، اور اب وہ سختی کر رہے ہیں وزراء کے معاملے میں بھی، اور افسروں سے کہ بھی عام آدمی کا بوجھ جس طرح بھی کم کیا جائے، کم کیا جا سکتا ہے. یہ یوٹیلیٹی سٹور کی فروخت جو ہے 50 کروڑ مہینہ سے 6 ارب روپے ہو گئی ہے، یہ 100 ارب تک جا سکتی ہے. پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں، اور یہ منافع کا کاروبار ہے، اس میں سے تو پیسے بچنے چاہیے. حکومت کے پاس جگہ بتیری ہیں، جگہ دے دیں، اور اس میں کوئی پرسنٹیج طے کریں، اور یہ دالیں ساری خرید لیں، آدھی خرید لیں، گندم خرید لیں، آئل کی سپلائی، کھانے کی، چائے کی پتی، دودھ، یہی ہے ایک عام آدمی کو چاہیے. سبزیوں کا کوئی نظام بنائے. اور یہ پرائیویٹ ہی لوگ کاروبار کرتے ہیں، حکومت کاروبار نہیں کرتی. میں تو اس کا بہت سخت وہ کریں، پرائیویٹائزیشن میں سختی کریں اور کر ڈالیں. پرائیویٹائزیشن، تنقید کی پرواہ نہ کریں، بچت شروع ہو جائے گی. اور یہ جو عام آدمی کی زندگی میں سہولت پہ اب وہ زور دے رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. تو یہ سچویشن جو ہے اس کے بہتر ہونے کا پہلی دفعہ امکان ہے. ساری دنیا کی معیشت ڈگمگا رہی ہے کرونا کی وجہ سے. کچھ نقصان پاکستان کو بھی ہوگا، مگر پاکستان کو کمپنسیٹ قدرت نے کر دیا کہ ٹیکسٹائل کے آرڈرز بڑھ گئے. تو یہ مجموعی سیاسی صورتحال ہے. باقی وہ اپنا جو ہے نا پرنالہ وہی ہے، عثمان بزدار وہی ہیں، پولیس میں اصلاحات نہیں کرنی. آپ بلڈنگ کی بات کر رہی ہیں، بلڈنگ کے گرنے سے لوگ مرے، اور مرے کیا، کچلے گئے. اور لیکن یہ وہی ملک ہے جہاں ایک لہر پوری ہوئی ہے. یہ بچیوں کی لاشیں جو ہیں وہ کوڑے کے ڈھیروں پہ ملتی ہیں، اور پولیس کی عدلیہ کی اصلاح کیے بغیر اس کو کیسے ممکن ہے. ایک ضیاء الحق نے کہتے ہیں جی برسرعام پھانسی نہیں دینی چاہیے. میں خود بھی کہتا ہوں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اصل میں یہ تفتیش کا تناسب زیادہ ہو. یعنی 10 کرائم ہوتے ہیں تو 9 مجرم پکڑے جائیں اور سزا یاب. لیکن ضیاء الحق نے دی تھی نا سزا، تو کئی سال کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. تو سزائیں بھی بعض اوقات سخت دینی پڑتی ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ پولیس ہر مجرم کے دل میں خوف ہو. خوف ہے نہیں، گینگ بنتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، بچے اغوا ہوتے ہیں. اور یہ بچیوں کا معاملہ تو ایسا ہے، میں دہراتا ہوں اس فکرے کو، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات میری سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ وزیر اعظم کو نیند کیسے آ جاتی ہے. اگر یہ واقعہ ہو، وہ بچی جو ہے وہ میری بچی بھی ہو سکتی ہے، کسی وزیر اعظم کی بھی ہو سکتی ہے، وزیر کی بھی ہو سکتی ہے، گورنر کی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا کوئی ہے نہیں، پوچھنے والا نہیں. اب زینب بل اتنے دنوں کے بعد زینب بل منظور کیا، ایپس بنا رہے ہیں، ایپس، یس گڈ، ویری گڈ. لیکن وہ جو پولیس کانسٹیبل ہے جس کو نہ کام کا انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے، پتھر جیسا اس کا دل ہو جاتا ہے، وہ بے حس ہو جاتا ہے، اس کی کھال موٹی ہو جاتی ہے، اس کو انسانی ماحول مہیا کریں. پولیس کا قصور نہیں ہے، معاشرے کا قصور ہے. پولیس تو کوئی آسمان سے تھوڑی اتری ہے، بھائی ہمارا بھائی پولیس میں جاتا ہے، وہی فوج میں جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں جو اس جگہ جاتا ہے سب ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں. ماحول نہیں، پختونخوا پولیس بہتر ہوئی نہیں، پہلے بھی بہتر تھی، پھر اور بہتر ہوئی. کراچی میں آپ نے نیا میتھڈ استعمال کیا. اس وقت ڈاکٹر سیڈل صاحب بھی کہتے تھے، جنرل کینی صاحب بھی کہتے تھے یہ رینجرز والا میتھڈ کامیاب نہیں ہوگا. وہ کامیاب ہوا، وہ دیکھا، وہ ہوا. یہ اپنا لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ واز ڈٹرمنڈ ٹو ڈو اٹ. ہے جی، کینی صاحب کے دور میں شروع ہوا، جنرل رائل نے اس میں اور بہتری کی، اور پھر اور ابھی بہتری ہوئی، اور انہوں نے
یعنی ایک جنرل ہے, وہ برا مناتے ہیں ان کا نام لیا جائے, وہ رینجرز کے انچارج تھے جنرل رضوان کے بعد, تو انہوں نے مطلب کراچی میں صفایا کر دیا اور الطاف حسین نشان عبرت بن گئے خود اپنی حرکتوں کے نتیجے میں. خدا نے پاکستان کو ٹیررزم سے نجات دی, اتنی ٹیررزم, بلوچستان, کراچی, قبائلی پٹی, یہاں بم دھماکے ہوتے, اللہ نے ان سے نجات دی, تو ان مصیبتوں سے بھی ہمیں نجات دے دے گا. اصول کی طرف دیکھیں, بنیادی اصول کیا؟ بنیادی اصول سول ادارے ہیں اور ان کو سب یاد ہے, خدا یاد نہیں ہے. فلاں کرے گا فلاں کرے گا, اور بھائی اللہ نے طریقہ بتایا, طاقتوروں کو سزا دو. کہنے کو خان صاحب کہتے رہتے ہیں طاقتوروں کو سزا دو نہ پھر سزا. کون سا طاقتور ایسا نظر آیا جس کو سزا دی ہے؟ نواز جناح نواز نہ اپوزیشن میں گیا, اپوزیشن کے کچھ لوگ تو جیلوں میں گئے, اپنے لوگوں کو سزا دینا. رسولن کیوں تشبیہ سیدہ فاطمہ الزہرا, پاکیزہ ترین ہستی اپنے عہد کی, ان کا کیوں نام لیا تھا؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب علی کا نام لے سکتے تھے, وہ بھی اتنے ہی محترم مقدس جناب. یعنی جو وہ ہستی جس کے لیے ان کا دل جو تھا وہ اس ایک ماں کی طریقے کی شفقت تھی. ویسے جناب سیدہ فاطمہ کو کہتے تھے ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں, یعنی بیٹیاں بھی ایک طرح سے ماؤں کی طرح ہوتی ہیں. تو ان کا نام لے, مقدس ترین ہستی کا, جس سے کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی کرے, اگر اس سے بھی خطا سرزد ہو جاتی تو اپنوں پہ زیادہ سختی کرے. ایک دفعہ وہاں تشریف لے گئے جناب رسالت, وہاں حضرت علی جناب فاطمہ زہرا کا بھی ابتدائی تہجد وغیرہ کا بھی شاید اتنا گہرا رواج نہیں تھا, آپ تو پڑھتے ہی تھے. کہا تم لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا. حضرت علی نے کہا جب اللہ کو منظور ہوگا, طبیعت مائل ہو جائے گی, پھر پابندی کرنے لگیں گے. بہت سخت فکرہ کہا, جو رسول اللہ کے مطابق سخت ہے. ہم تو بہت خیر عام لوگ تو بہت سخت باتیں کہتے ہیں. کہا انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا, جس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کبھی تہجد انہوں نے قضا کی. اپنے لوگوں کو, بیٹی گئی, ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں, پانی سے کنویں سے پانی کھینچتے اور ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے, چکی پیستے, مجھے خادم دیجئے. کہا بیٹی میرے پاس تو اہل صفہ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اہل صفہ زیادہ ان کے نزدیک اہم تھے, تو پیدل چل کے جاتے تھے. ان کا گھر دور تھا, میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں ان کا گھر تھا. پیدل چل کے جاتے تھے, آتے تھے, کھڑے ہو جاتے, تشریف لاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے, چادر بچھاتے تھے. ان کا نام لے. او بھائی, یہ ہماری بچیاں ہیں, یہ ہمارا مستقبل ہیں, یہی ہمارا سارا آنے والے زمانوں کا انہی پہ انحصار ہے. کرا اچھے کام کیے خان صاحب نے پچھلے چند ہفتوں میں. آغاز اپنے گھر سے لیکن ہونا چاہیے. اچھے کام کیے اور باقی اچھے کام کریں. عثمان بزداروں سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں, لیکن وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. پولیس کی اصلاح کریں, عدلیہ کی اصلاح کریں, طاقتوروں کو سزا دیں, غریب آدمی کی زندگی میں آسانی لانے کی آپ نے کوشش کی, خدا نے آپ کی مدد کی. آٹے چکی کا آٹا تو پہلے سے بھی سستا ہو گیا. لیکن ہارون صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اچھے کام کیے, نو ڈاؤٹ اس کا کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے, اچھے کام کیے, لیکن ان کا امپیکٹ صرف ہمیں پنجاب کے اندر نظر آتا ہے. اور آپ جو بحران کی بات کر رہے ہیں, بحران پہ قابو پایا, بڑے احسن طریقے سے پایا, مگر جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کا گریبان نہیں پکڑا, یہ ان کے اوپر سب سے بڑا کرٹیسائز آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر بالکل انہوں نے اپنے آپ کو آؤٹ رکھا ہوا ہے. خان صاحب بڑے بہادر ہوا کرتے تھے, حکومت میں جا کے کیا ہوا, ان کو اقتدار چیز ہی ڈرتے ہیں. ایسی, کرسی چیز ہی او ایسی. بھائی 6 مہینے بھی اگر ڈیلیور کریں نا, جائیں قوم کے پاس کہیں مجھے نہیں کام کرنے دیتے لوگ اپنا. اور ویسے یہ بجٹ انہوں نے منظور کر لیا تو اپوزیشن کے لیے مشکل ہو جائے گا. روز روز حکومتوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکنا, یہ پورا 90s ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے ملک کی معیشت تباہ ہوئی. کوئی لانگ ٹرم منصوبہ نہیں بن سکتا, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, مجھے ابھی بریک کی طرف بڑھنا ہوگا. ہارون صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مسلمانوں کی. دہلی کے اندر جو فسادات اس وقت چل رہے ہیں, مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے اہل و عیال کو, ان کے گھروں کو, ان کی دکانوں کو, جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, اس سے متعلق وہاں کی گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, نہیں کر رہی ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بجٹ قریب آ رہا ہے اور جو حلیف ہیں عمران خان صاحب کے, وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے 2 وزارتوں کا وعدہ تھا اور وزیر قانون جو ہیں وہ تو ہماری نمائندگی نہیں کرتے. تو نون لیگ کو بھی پرابلم یہ ہے کہ بھئی وہ نہیں آ رہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب بالکل نہیں آ رہے. وہ چاہتے ہیں مریم, ان کو جائیداد تقسیم کرنی ہے ان کے, اور بہت سے مسائل ہیں, اور وہ برطانوی حکومت کے سائے تلے ہی اب زندگی ان کے آنے والی نسلیں گزاریں گی. اور ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ کوئی معقول رویہ اختیار کرتے, یعنی جو معقول رویہ سے مراد نرمی نہیں ہے,
وہ جو عدالت کے فیصلے ہیں ان کو تسلیم کریں گے. ان کے حق میں بھی بہت سے فیصلے عدالت نے دیے ہیں, اور ان کے پاس بہترین آپشن ہے شاید خاقان عباسی, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو اپنا نمائندگی کر سکتا ہے, خاندان سے باہر نکالیں اگر بچنا ہے. شہباز شریف تو منظور بھٹو کی حکومت ہی تو 2.5 سال کے لیے بھاگ گئے تھے, اور نواز شریف صاحب بھی جدہ بھاگ گئے تھے, جیل کاٹنے کی ہمت ہی نہیں ہے, بہانہ بنا کے چلے گئے, وہاں اپنا علاج نہیں کرا رہے. وہ مریم کے منتظر ہیں, کچھ کمپنیاں ان کے نام پہ ہیں, طے در طے کمپنیاں, 300 جائیدادیں ہیں جن کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, کاف لیگ میں بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں, ظاہر ہے وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کون سی بہتر. جماعتوں سے ہارون صاحب؟ مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں, پرانے جو خاموش ورکر تھے جو بیٹھے ہوئے تھے, کہتے تو وہ بلدیاتی الیکشن کا ہے, لیکن وہ دراصل اپنی بارگیننگ پوزیشن ہی بہتر بنا رہے. صحیح. خان صاحب نے کچھ کام اچھے کیے ہیں. دس از دا فرسٹ ٹائم ان 18 months 19 months. مثلا انہوں نے آٹے کا بحران ٹھیک ہینڈل کیا, چینی کا بحران ٹھیک ہینڈل کیا, اس پہ سختی کی. اب وہ زور دے رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ تو خیر جاری کیے, وہ اس کو صحیح پروپیگیٹ نہیں کر سکے.